تاریخ گواہ ہے جب طاقت کا نشہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بغاوت گھر کے اندر سے جنم لیتی ہے۔ 80 کی دہائی میں الطاف حسین کراچی کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے اور اس بادشاہت کے پیچھے دو بڑے نام تھے جن کے بغیر شاید ایم کیو ایم کا وجود ممکن ہی نہ تھا، آفاق احمد اور عامر خان۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ الطاف حسین کے دو سب سے وفادار کمانڈر اس کے جانی اور خطرناک دشمن بن گئے۔ یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں تھا بلکہ یہ انا، بقا اور اقتدار کی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جس نے کراچی کی ایک پوری نسل کو نگل لیا۔ ٹی این ایس دا نوید شو میں آج کی کہانی اس دور کی کہانی ہے جب بھائی کا حکم قانون تھا اور پھر کیسے اس قانون کو چیلنج کیا گیا۔ جامعہ کراچی سے نکلنے والی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جب ایم کیو ایم بنی تو اس وقت اس کا ابتدائی تنظیمی اور عسکری ڈھانچہ کھڑا کرنے میں آفاق احمد اور عامر خان نے الطاف حسین کا بھرپور ساتھ دیا۔ الطاف حسین اگر ایم کیو ایم کا دماغ تھے تو آفاق احمد اور عامر خان اس تنظیم کے بازو تھے۔ ان تینوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جسے دیکھ کے ہمیشہ یہ لگا کرتا تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، لیکن اقتدار اور طاقت کی راہداریوں میں رشتوں کی عمر بہت چھوٹی ہوا کرتی۔ 80 کی دہائی کے اختتام پر ایم کیو ایم طلبہ تنظیم سے نکل کر اب سندھ کی دوسری بڑی اور کراچی کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن چکی تھی۔ اسمبلیوں میں ایم کیو ایم کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور گلیوں محلوں میں ان کے سیکٹرز اور یونٹس کا جال بچ چکا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ایم کیو ایم بڑی ہوتی گئی 90 کے اندر کی فضا بدلنے لگی۔ اب الطاف حسین اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کے اوپر سوال اٹھانا غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ الطاف حسین اب قائد تحریک سے بھی بڑے آدمی سمجھے جانے لگے تھے اور اسی طرح سے اس تنظیم میں نئے چہرے ابھرنے لگے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید 90 اور ایم کیو ایم کو آفاق احمد اور عامر خان کی ضرورت نہیں رہی۔ اندرونی اختلافات کی خبریں اب 90 کی چار دیواری سے باہر نکلنے لگی تھیں۔ آفاق احمد کا اس وقت یہ موقف تھا کہ تنظیم جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ اپنے اصل نظریے سے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ایم کیو ایم مہاجر کاز کی بجائے چند شخصیات کے ذاتی مفادات اور آمرانہ رویوں کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے مرکزی دھارے کا یہ ماننا تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان اس تنظیم اور سیاسی جماعت کے علاوہ اپنا متوازی سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دھڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایم کیو ایم کے ڈسپلن اور نظم و ضبط کی پہلی خلاف ورزی سمجھی گئی۔ 1991 کے آتے آتے یہ دراڑیں اور فاصلے اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ دوبارہ سے پیچ اپ نہ ہو سکا اور ایم کیو ایم میں سے آفاق احمد اور عامر خان کو فارغ کر دیا گیا تو پھر وہ اسی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ آفاق احمد اور عامر خان کے لیے کراچی میں رہنا مشکل بنا دیا گیا۔ ان کو ہر وقت اپنی زندگی کا خوف لگا رہتا۔ یوں وہ کراچی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور پھر کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گئے، لیکن وہ کسی خاص وقت کے منتظر تھے، بالکل ایسے ہی انتظار میں بیٹھے تھے جیسے کوئی شیر گھات لگا کے اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا۔ جون 1992 پاکستان کی تاریخ کا وہ مہینہ جس نے کراچی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جنرل آصف نواز فوج کے سربراہ بنے تو خبریں آنے لگی کہ سندھ میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک خاص قسم کا آپریشن کیا جائے گا جو بڑی 72 مچھلیوں کے خلاف ہوگا۔
وہ سارے لوگ جو جرائم کی دنیا کی سرپرستی کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہو یا قتل و غارت گری یا پھر بھتہ مافیا، ان سب کو اب حکومت نے سیدھا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کراچی آپریشن 19 جون 1992 کو شروع ہو چکا تھا اور ابتدا میں جرائم کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کی حمایت ایم کیو ایم نے بھی کی تھی۔ آپریشن کے لیے خاموشی سے ہونے والی اس پلاننگ کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے الطاف حسین نے خود ساختہ جلا وطنی کا فیصلہ کیا۔ انہیں اس وقت کے سی ایم سندھ نے بھی یہ کہا کہ آپ نکل جائیے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہونے والے آپریشن کی آڑ میں آپ کو بھی دھر لیا جائے گا۔ الطاف حسین نے ساتھیوں کے مشورے کو سیریس لیا اور وہ آپریشن سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے عمرے کی غرض سے سعودی عربیہ گئے اور پھر وہاں سے لندن پہنچ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس سے قبل 21 دسمبر 1991 کو الطاف حسین کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ ساری وجوہات تھی کہ الطاف حسین پھر کبھی بھی لندن سے پاکستان واپس نہ آئے۔ سندھ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور جناح پور کے مبینہ نقشوں کے بعد آپریشن کلین اپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یہ آپریشن بظاہر جرائم پیشہ افراد کے خلاف تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی اس اسٹریٹ پاور کی طرف ہو گیا جو ریاستی ریٹ کو عموماً چیلنج کیا کرتی تھی۔ 19 جون 1992 فوج اور رینجرز کراچی شہر میں داخل ہو رہی تھی اور ان کے مبینہ سائے میں وہ لوگ بھی اس شہر میں واپس آ رہے تھے جنہیں الطاف بھائی نے اس شہر سے نکال دیا تھا۔ آفاق احمد اور عامر خان نے کراچی واپس آتے ہی ایم کیو ایم حقیقی کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی عام سیاسی اعلان نہیں تھا، یہ ایک قبضہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لانڈھی، کورنگی، ملیر اور لائنز ایریا کے علاقوں میں ایم کیو ایم کے دفاتر پر حملے شروع ہو گئے۔ وہ سیکٹر اور یونٹ آفیسز جو کبھی الطاف حسین کے نعروں سے گونجتے تھے، وہاں راتوں رات آفاق احمد کے کیمپ لگ گئے۔ یہ تاثر اب عام ہو چکا تھا کہ ریاستی ادارے ایم کیو ایم کے ناراض دھڑے کو استعمال کرتے ہوئے الطاف حسین کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ آفاق احمد کی اپنے قائد سے بغاوت کے اعلان کے بعد سندھ بھر میں بالخصوص کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں ایم کیو ایم کے دفاتر پر حقیقی کی جانب سے قبضہ کیا جانے لگا۔ کارکنوں کی آپس میں شدید جھڑپیں ہوئیں، کئی لوگ قتل و غارت میں مارے گئے، لیکن ہر جگہ سے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے ساتھ ایم کیو ایم حقیقی نے الطاف حسین بھائی کی تصویر کو اتارا اور حقیقی کا جھنڈا لگا دیا۔ الطاف حسین جو اس آپریشن سے کچھ عرصہ قبل ہی لندن گئے تھے، وہ وہاں سے بے بسی اور غصے کے عالم میں کراچی کے یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے آفاق احمد اور عامر خان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور خود کو اصل مہاجر یا حقیقی کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ لیکن اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر شرط لگا رہی ہے تو کل میں ایسا گھوڑا بنوں گا کہ وہ مجھ پہ بھی شرط لگائے گی۔ انہوں نے اپنے مختلف ونگز اور تنظیمی اراکین کو انڈر گراؤنڈ جانے کا مشورہ دیا اور حکم صادر کیا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ مزدوروں کی ماں اور روشنیوں کا یہ شہر اب 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف تھی ایم کیو ایم الطاف حسین اور دوسری طرف ایم کیو ایم حقیقی۔ 1992 سے لے کر 2002 تک کراچی کے لوگوں نے وہ دن دیکھے جن کا خوف ان کے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہے۔ بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ ہر طرف سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ
آپس میں نظریاتی اختلاف کو جنگ کی شدت کی صورت میں محسوس کر رہے تھے۔ یہ جنگ اب کسی اصول یا نظریے کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ جنگ اب انتقام کی جنگ بن چکی تھی۔ شہر میں نو گو ایریاز بن چکے تھے۔ لانڈھی، ملیر اور کورنگی کے جن علاقوں پر آفاق احمد کا قبضہ تھا، وہاں پر ایم کیو ایم الطاف کا کوئی بھی شخص جاتا، کارکن جاتا تو مارا جاتا۔ اور کراچی کے جن علاقوں میں الطاف حسین کا کنٹرول تھا، وہاں پر حقیقی سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص جاتا تو چن چن کر نشانہ بنا دیا جاتا۔ بوری بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ اور روزانہ کی بنیاد پر مسلح تصادم کراچی کا معمول بن چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دونوں طرف کے سینکڑوں نوجوان اس بے مقصد اور ڈائریکشن لیس جنگ کا ایندھن بن چکے تھے۔ ریاست کا وہ تجربہ جو الطاف حسین کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تھا، وہ پورے کراچی اور سندھ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وقت بدلا، حکومتیں بدلی اور ریاستی ترجیحات بھی بدل گئی۔ 2002 میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور عروج پر تھا تو اس وقت انہیں ایم کیو ایم الطاف کی ضرورت پڑ گئی۔ الطاف حسین نے اس سیاسی حمایت کا اعلان کیا تو حقیقی اچانک سے تنہا رہ گئی۔ حقیقی پر سے ریاستی ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ آفاق احمد اور عامر خان جو کبھی کھلے عام لانڈھی اور کورنگی میں راج کیا کرتے تھے، آج وہ تنہا رہ گئے۔ اب شکار کی باری الطاف حسین کی تھی۔ انہوں نے وہی کیا جو آفاق احمد نے کچھ سال پہلے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہی ایم کیو ایم الطاف دوبارہ سے طاقت میں آ جاتی ہے۔ جنرل مشرف کی جانب سے ایم کیو ایم الطاف کے ساتھ کا فیصلہ کیا گیا تو آفاق احمد پر شدید کڑا وقت شروع ہو گیا۔ ان کے دفاتر بند ہونے لگے، ان کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن شروع ہو گیا۔ الطاف حسین اب لندن سے بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایگزیکٹ 10 سال کے بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آفاق احمد اسی طرح اداس اور پریشان تھے جیسے 1992 میں الطاف بھائی تھے۔ حقیقی پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، ان سے تمام دفاتر چھین لیے گئے اور بالآخر سال 2004 میں آفاق احمد کے اوپر مختلف مقدمات دائر ہونے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور یوں ایم کیو ایم حقیقی کا بازو ٹوٹ چکا تھا اور الطاف حسین ایک دفعہ پھر کراچی شہر کے بلا شرکت غیر مالک بن چکے تھے۔ آفاق احمد کی زندگی کے بہترین 7 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ ان پر فاروق دادا کے قتل سے لے کر اغوا برائے تاوان تک سنگین مقدمات بنائے گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ دوسری طرف اقتدار کی اس بساط پر ایک حیران کن چال چلی گئی۔ عامر خان جو آفاق احمد کے جگری دوست اور قریبی ساتھی تھے، انہوں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد الطاف حسین سے معافی مانگ لی اور وہ دوبارہ سے 9-0 سیٹ اپ کا حصہ بن گئے۔ 2011 میں جب آفاق احمد کو عدالتوں سے تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا، وہ جیل سے باہر آئے تو کراچی وہ کراچی نہیں رہا تھا جسے آفاق احمد چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ کراچی اس تناظر میں بدل چکا تھا کہ اب آفاق احمد کو ماننے والے چند مخصوص حصوں تک محدود ہو چکے تھے۔ ایم کیو ایم الطاف اور ایم کیو ایم حقیقی کے درمیان بڑھنے والے اس فاصلے کو اگر مختلف زاویوں سے سٹڈی کیا جائے تو چند سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا آفاق احمد کی سیاست نے واقعی مہاجر سیاست کو کچھ دیا؟ کیا یہ واقعی ایک نظریاتی جنگ تھی یا محض دو اناؤں کا آپس میں تصادم تھا؟ اس تقسیم نے اور کچھ حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن
یہ چیز تاریخ میں رقم ہو چکی ہے کہ اس ڈیوائیڈ نے مہاجر ووٹ بینک کو ضرور توڑ کے رکھ دیا، ہزاروں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر رکھ دیا اور کراچی کی ایک پوری نسل کو خوف کے سائے میں بڑا ہونے پر مجبور کیا۔ آج کی ایم کیو ایم پاکستان پر نظر ڈالیں تو کیا یہ آپ کو 1992 جیسی تاریخ دہراتی ہوئی نظر آتی ہے، جب 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم نے ایک دفعہ پھر الطاف حسین سے اپنے رستے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا یہ اسی بغاوت کا تسلسل نہیں تھا جس کا بیج آفاق احمد نے 90s کی دہائی میں بویا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا بوجھ کراچی کی تاریخ ہمیشہ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھے گی۔ ان سوالات کے حوالے سے اگر آپ جوابات دینا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ٹی این ایس دا نوید شو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کہانیوں کا یہ سلسلہ آپ کے لیے جاری رہے گا، روشنی کا سلسلہ، آگہی کا سلسلہ، جاننے اور جانچنے کا سلسلہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔